صلوا عليه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ اور مہینوں سے بے شمار مسلمانوں کی اور اسلام کی یادیں وابستہ، اور ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسلامی تاریخوں سے متعلق کچھ معاملات ہیں انہیں فراموش نہ کیا جائے اور اس سے متعلق عنوان زیر بحث لائے جائیں. یہ مہینہ جسے عوام جمادی الثانی کہتے ہیں، جمادی الاخری اس کا صحیح نام ہے. جمادی الاخری کے مہینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. ان کے وصال کے مہینے میں اور اس موقع پر اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے احسان فراموشی کے مترادف ہے. اس لیے میں آج آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سے کچھ بات عرض کرتا ہوں. جو آیت میں نے پڑھی اس کی مناسبت سے کچھ باتیں اور ان کی زندگی کے کچھ معروف طریقے سے وہ باتیں کہ جس میں ان کا مختصر تعارف بھی ہو جائے وہ عرض کروں گا. ان کے فضائل اور مناقب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یوں تو فضائل و مناقب میں اشارے کنائے اور صریحاً آیتوں کو آپ دیکھیں، بلا مبالغہ سینکڑوں آیتیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. بہت سے لوگ ان کی صحابیت کا محض بغض اور عناد کی بنیاد پر انکار کرتے تھے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جن کی صحابیت کی سب سے زیادہ لوگ ان کے دشمن نفی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو قرآن کی زبان میں صحابی کہا. فرما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور دو میں سے ایک نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو جنہیں صحابی کہہ کر قرآن مجید نے خطاب کیا
وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. یہ ظاہری کلمات کی بات کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بے شمار آیات مقدسہ جو ہیں عزیزان گرامی وہ موجود. ثانی سنن ایک میں کہ دوسرے زندگی میں ایسے چند مواقع آپ دیکھیں گے کہ واقعی ایک کے دوسرے یعنی حضور کے بعد صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ کو ملیں. سب سے پہلے ہمارے علماء اس پر بحث کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اور نام کی عظمت کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اب خود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جن کی نام میں اتنی عظمت ہے تو ان کی ذات کی عظمت کا کیا ٹھکانا، کون پہنچ سکتا. اس میں چند اقوال. ایک تو یہ کہ آپ کا نام عبداللہ، ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام ابو کعبہ، ایک نام یہ ہے کہ آپ کا نام عتیق ہے. عزیزان گرامی، تمام علماء نے جس میں سب سے سر فہرست ابن عساکر محدث ہے، اور ابن عساکر یہ ایسا مورخ اور محدث ہے کہ جس نے دمشق کی تاریخ پر 40 جلدیں لکھی. ابن عساکر 40 جلدیں صرف ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، اور بہت معتبر مورخ اور محدث مانا جاتا ہے. ابن عساکر کا قول بھی یہی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہی فیصلہ دیا. جس کی تفصیل یہ ہے کہ سب نے اس پر اتفاق کیا کہ نام تو آپ کا عبداللہ ہی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ عبد کعبہ تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا. ابن عساکر کا بھی قول فیصل یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے. ایک بات، ابو بکر آپ کی کنیت ہے. دو باتیں رہ گئیں، ایک تو صدیق اکبر اور عتیق. بعضوں نے کہا کہ عتیق آپ کا نام ہے، مگر ابن عساکر اور امام سیوطی اور دیگر محدثین کی رائے یہ ہے کہ اصل میں نام تو عبداللہ ہے، آپ کا لقب عتیق ہے. شیعہ حضرات عموماً ان پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جس کا ایمان چھین لے تو عقل بھی چھین لیتا. وہ یہ قول کرتے ہیں کہ عتیق اصل میں عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جب غلام اور لونڈی اور باندیوں کا دور تھا، جب آدمی اپنے کسی غلام کو آزاد کر دیتا تو آزاد کو اس زمانے میں عتیق کے نام سے پکارا کرتے تھے. وہ تاریخ محدثین مورخین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے غلام رہے ہوں گے اور ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا. تو ابو بکر جنہیں ہم بہت زیادہ عظمت اور حضور علیہ السلام کا صحابی اور خلیفہ کہتے ہیں، ان کے بقول تو وہ تو ایک آزاد کردہ غلام. حالانکہ آزاد کردہ غلام ہونا بھی کوئی معیوب بات نہیں. میرا اس وقت عنوان نہیں، ورنہ میں آپ سے عرض کر کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے امام زہری کو اپنے دربار میں تلاش کیا. کیونکہ عنوان نہیں ہمارا، کسی وقت اس پر خاص عنوان پر گفتگو کریں. اس نے عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانے کے بہت بڑے امام اور محدث زہری سے پوچھا، زہری یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے؟ ان کا میں مکہ سے آ رہا ہوں. کہنے لگے مکہ میں اس وقت کس آدمی کا توتی بول رہا؟ سارے مکہ والے کس کو اپنا امام مانتے؟ انہوں نے ایک امام کا نام بتایا. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کہا یہ غلام زادے. ان کے ابا کسی کے غلام تھے، یہ ان کے صاحب زادے. انہوں نے کہا اللہ اکبر، کیا مکہ والوں نے ایک غلام زادے کو اپنا امام بنا لیا؟ اس کی وجہ کیا؟ کہا حضور وجہ وہی تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ وہ تفقہ میں، علم میں، فضل میں، تفسیر میں، حدیث میں پورے مکہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں. اچھا ان کا مدینے میں کون؟ کہا مدینے میں بھی غلام زادہ کہ جس کو سارے مدینے والوں نے اپنا امام بنا لیا. اللہ اکبر. کہنے لگے یمن میں کون؟ یمن کے بھی سب سے بڑے عالم کا نام بتاؤ. ان کا وہ بھی غلام زادہ. بڑی عجیب بات. مصر میں کون ہے اس وقت جس کا توتی بول رہا؟ مصر کا جو امام کا نام بتا اتفاق سے وہ بھی غلام زادہ. وہ کرتے کرتے پھر پہنچا کہ بصرہ میں کون؟ کہ حضور بصرہ میں تو حسن بصری، وہ تو خود غلام زادے، وہ تو بڑے مشہور اور معروف قسم کے غلام زادے. تو کہا رہے بڑی عجیب بات ہے، کیا یہ سارے غلام زادوں کو لوگوں نے اتنا بڑا امام بنا دیا؟
وجہ اس کا وجہ وہی تقوی اور پرہیزگاری. اچھا ان کا یہ بتاؤ کہ بغداد کا کیا حال ہے, بصرہ کا کیا حال ہے؟ سارا پوچھنے کے بعد وہ آیا. ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ ان کا کوفے میں ابراہیم نخعی و ابن ابراہیم نخعی جو ہیں وہ کون ہے؟ ان کا یہ صرف عربی النقل ہیں. عبد الملک بن مروان نے کہا زہری تم نے تو عربوں کی عزت بچا لی کہ پورے اس ممالک میں جتنے بڑے بڑے امام ہیں یہ تو سب یا تو غلام تھے یا غلام زاد, اور پورے اس وقت کے اماموں میں صرف ایک امام عربی النسل ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے غلام زادے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور بڑے بڑے شریف لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے. مجھے افسوس ہے کہ بادشاہ سلامت افسوس کی کیا بات, یہ تو حضور کا علم و فضل ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت, اس کے پیارے مصطفیٰ کا علم ہے, اسے تو جو حاصل کرے گا وہی ہمارا بادشاہ. مجھے بتائے غلام زادہ ہونا کوئی نہیں, یہ تو میں نے اشارتاً عرض کیا, مگر تاریخ میں مورخین کی آنکھ میں یہ تو دھول پھونکنے کے مترادف ہے. حضرت صدیق اکبر عرب کے بہت بڑے تاجر, قریش کے اتنے بڑے تاجر کہ جب حضرت بلال کو خریدنے امیہ ابن خلف کے گھر گئے تو آپ تاریخ میں دیکھیے, حدیث کی کتاب میں بھی کچھ اس کا واقعہ موجود ہے. جناب امیہ ابن خلف صرف اس بات پر حیران تھا کہ اتنا بڑا قریش کا بیپاری, اتنا بڑا تاجر, اتنا بڑا بزنس سیکھنے آیا اور وہ حضرت بلال کو خریدنے آئے. وہ خود کہاں غلام تھے, ان کا تو جذبہ یہ تھا کہ غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا کرتے. لیکن بات تو یہ رہ گئی کہ پھر عتیق کے معنی کیا ہے. آپ اگر لغت عرب کی چھان پھٹک کریں, اور یہ صرف لغت کی بات نہیں بلکہ ائمہ نے مان کر اس کو بیان کیا, فرماتے ہیں ایک معنی عتیق کے حسن و جمال والا, کہ جس کے حسن و جمال میں چہرے مہرے کو دیکھا جائے, کسی قسم کا عیب نہ ہو. کیا مطلب ہوا کہ آنکھیں بہت حسین اور جمیل ہوں, بڑی ہوں اعتدال کے ساتھ, پیشانی چوڑی ہو مگر اتنی بھی چوڑی نہ کہ بری لگے, وہ بھی اعتدال کے ساتھ, چہرہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہو مگر اتنا بھرا ہوا نہیں کہ بھونڈا لگے, وہ بھی اعتدال کے ساتھ, ناک قدرے اٹھی ہو, اتنی اٹھی نہیں کہ بری لگے, وہ بھی اعتدال کے ساتھ. حسن و جمال میں وہ اتنے عمدہ تھے کہ بوجہ حسن و جمال ان کو عتیق کہا گیا. ایک بات تو یہ, ایک محدث نے اس کی یہ توجہ بیان کی کہ اس زمانے میں عرب میں کسی آدمی کے نسل میں کوئی عیب نہ ہوتا, یعنی جو عیب عموماً خاندانوں میں ہوتے, کوئی عیب ان کے خاندان میں نہ ہو, اس خاندان کے فرد کو اس کے پورے خاندان میں کوئی عیب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی عتیق کہا جاتا تھا. اور ایک بہت بھاری بھرکم وجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, فرماتے میں بتاتی میرے والد کا نام عبداللہ, ان کا لقب عتیق ہے, اور یہ عتیق لقب خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اللہ اکبر, وہ کس طرح عطا ہوا؟ فرما میں کہانے نبوت میں جلوہ گر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جھرمٹ میں ہیں, صحابہ کرام گویا آپ سے مسائل دریافت کر رہے ہیں, آپس میں گفتگو ہو رہی. اچانک ایک شخص وارد ہوا, اس شخص کو حضور نے آتے ہوئے دیکھ کر جماعت صحابہ سے فرمایا, اے جماعت صحابہ, کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایسے شخص کو دکھا دوں, یعنی دنیا ہی میں دکھا دوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو, یعنی جسے دنیا ہی میں جنت کی صنعت دے دی ہو اور جہنم سے آزاد کر دیا ہو. کیا تم ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا؟ میں سن رہی تھی, چلمن سے لگی بیٹھی, حضور نے اشارہ کیا, وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے عتیق من النار, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر دیا. میں نے اس شخص کی طرف دیکھا کہ وہ کون شخص ہے جسے حضور ارشاد فرماتے کہ اسے جہنم سے اللہ نے دنیا ہی میں آزاد کر دیا. میں نے دیکھا تو وہ میرے والد ماجد تھے, یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لہذا شیعوں کا یہ اعتراض بالکل لغو ہے, یا تو ان کے خاندان میں کوئی عیب نہ ہونے کی وجہ سے وہ عتیق کہلائے, یا یہ کہ حسن و جمال کے بنا پر وہ عتیق کہلائے. واقعی عرب میں اس زمانے میں
آزاد کردہ غلام کو عتیق کہتے. یہاں یہ وجہ بھی موجود ہے بڑی معقول کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا، اس لیے آپ کو عزیزان گرامی عتیق کہا گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کیوں کہا گیا. نام آپ کا عبداللہ، کنیت ابو بکر. آئیے صدیق اور صدیق اکبر کے کہنے کی چند وجوہ. ایک تو بعض محدثین فرماتے ہیں اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا، پھر وہی ثانی اثنین نے حضور علیہ السلام سے دوسرے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام اور ایمان لوگوں پر پیش کیا تو حضور علیہ السلام کے دستے حق پرستر، آپ تو نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو آپ کے بعد دوسرا آپ کا ساتھی کون ہوا؟ سب سے پہلے اسلام ایمان لانے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرستر حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سب سے پہلے تصدیق کرنے پر اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا. اور یہاں بھی ثانی اثنین کی ایک معقول وجہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد دوسرا اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے اس قول کو بھی بڑی تقویت ہے کہ آپ کو صدیق کیوں کہا گیا اور صدیق اکبر کیوں کہا گیا. اس کے وجہ تسنیہ وہ یہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کہ ایمان تازہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا جسے معراج شریف کہا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر تھے. معروف روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ یا تو 50، 51 یا 52، بعضوں نے 45 کا قول بھی کیا، بعضوں نے نبوت کے اعلان کے فوراً بعد کا بھی قول کیا، مگر یہ اقوال قریب ہیں 50، 51 یا 52. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گیا رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی، لنریہ تاکہ ہم اپنے حبیب کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں. یہ سفر معراج، حضور علیہ السلام سفر معراج فرما کر جب آئے تو اب یہ بات کفار مشرکین کو ہضم نہیں آتی. سب سے پہلے تو اس کا تذکرہ کیا، اور آج تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں آنن فانن میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے ہو کر کے آیا ہوں. اب تم بتاؤ کیا یہ کام آنن فانن میں ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی پختہ سے پختہ آدمی بھی ہو شاید وہ یہ کہتا کہ اچھا یہ بات حضور نے فرمائی، چلو ابھی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں حضور سے دریافت کرتا ہوں کیا واقعتاً ایسا ہوا، اگر ایسا ہوا تو کیوں کر ہوا اور کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، وہ کون سی سواری جس میں اب گئے اور آئے، میں ذرا پوچھ کر اور اس کے بعد تو میں ہاں یا نہ کروں گا. ایمان ہو تو ایسا، پختگی ہو عقیدے میں تو ایسی ہو، ایقان ہو تو ایسا. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے ایمان کے صدقے ہمارے ایقان کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت اور یقین کی اس چاشنی سے عزیزان گرامی ابھی بھی اللہ تعالیٰ متمتع فرمائے. صدیق اکبر نے ابھی لوگوں سے نہیں پوچھا، حضور سے نہیں پوچھا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا یہ بات میرے آقا نے فرمائی، کیا یہ بات حضور علیہ السلام نے فرمائی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو تعجب ہو رہا، ابھی یہ انکار کر دیں گے کہ ہم اگر انہیں بتائیں گے کہ واقعی یہ بات حضور نے کہی، یہ ابھی یہ کہیں گے کہ میں تو یہ بات نہیں مانوں گا. انہوں بڑی پختگی سے بتا ہاں یہ بات تمہارے صاحب نے کہی، تمہارے ہی مولا اور تمہارے ہی مصطفیٰ نے یہ بات کہی. صدیق اکبر نے فرما اچھا سنو، میں جاؤں گا تو نہیں، پوچھوں گا تو نہیں، تحقیق تو نہیں کروں گا، اگر یہ بات میرے آقا نے کہی تو قسم خدا کی میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ صحیح ہے. بغیر پوچھ گچھ بغیر تفتیش کے ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اب حضور کے دربار میں آتے کہ حضور کیا قصہ کیا معاملہ. حضور نے فرمایا، صدیق اکبر نے کہا ایک روایت میں یہ بھی آتا، صدیق اکبر نے کہا میرے آقا ابھی پوری وضاحت نہیں ہوئی،
آپ تو بیت المقدس کی بات کرتے، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں آسمانوں پر ہو کر آیا تب بھی میں تصدیق کرنے کے لیے تیار، آپ کہیں کہ میں عرش پر ہو کر آیا میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار۔ حضور نے فرمایا ابو بکر واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، طبقاً ان طبق سارے آسمانوں کو رنگتا ہوا گیا، اسی طرح میں سدرا پر پہنچا، لاکھوں مقامات طے کیے، جنت کو بھی ملاحظہ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، عرش اعلیٰ پر بھی جلوہ گر ہوا، اور اس کے بعد سبحان اللہ لا مکان پہنچا اور گویا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا۔ اور حضرت صدیق اکبر تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، اس لیے فرما ایک وجہ تسمیہ صدیق کی یہ ہے۔ ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ رہ گئی بھائی یہ صدیق ہیں تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ بھائی یقیناً جن جن حضرات نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دست حق پرس پر بیٹھ، یہ سب کے سب صدیق ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی صدیق ہیں، عثمان غنی بھی صدیق، حضرت علی بھی صدیق ہیں، اور جتنے بھی 1,00,000 تقریباً 24-25 ہزار کمبو بیش صحابہ اکرام علیہم الرضوان یہ سب کے سب صدیق ہیں، مگر ان کی فضیلت ان سب کے سوا ہے، اس لیے امت میں آپ کا لقب صدیق اکبر مشہور ہوا کہ یہ سب سے بڑے صدیق ہیں اور سب سے بڑے صداقت والے اور سب سے بڑے سچائی والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کچھ نام کی فضیلت اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وجہ تسمیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عزیزان گرامی یہ ہے۔ اب آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قدر اس کی تفصیل اور اس کے ضمن میں جو حدیثیں اور جو واقعی سرسری طور پر ان کا جائزہ عزیزان گرام فارستانی جتنے ایک سے دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ یوں ہی بغیر کسی سیاق و سباق ایک تبصرے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ان قریب ہجرت کا حکم دینے والا، اور جب اس کا حکم آئے وہ بندہ اللہ تعالی کا گویا مکہ سے ہجرت کر جائے گا، نہ اپنا نام بتایا، نہ یہ اشارہ تھا کہ وہ میں ہوں جو یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا جاؤں گا، اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ اچانک جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا موقع آیا تو آپ نے کیا کیا؟ حکم جو تھا اللہ تعالیٰ کا اس کے منتظر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ امین اور صادق بہت مشہور تھے وہ قوم جو نبی کریم علیہ السلام کو نبی تو نہ مانتی مگر امین اور صدیق ضرور مانتی۔ یہ عجیب ان کے ماننے کا انداز، یعنی یوں کہیے کہ کوئی شخص اپنی بڑے سے بڑی امانت، بڑی سے بڑی قیمتی نبی کریم علیہ السلام کے پاس رکھوا جاتا، یہ میری امانت آپ رکھیے، فلاں موقع پہ مجھے ضرورت پڑے تو میں آپ سے لے لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، آپ اس کی امانت لے کر رکھ لیا کرتے، جب اسے ضرورت پڑتی وہ آن کر کے لیتا، مینو اس کی وہ امانت نبی کریم علیہ السلام واپس کر دے۔ پوری زندگی کبھی کسی کے مال میں نہ خیانت کی نہ کبھی خیانت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ حدیث بیان کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ فرماتے، جب واعظ و تقریر فرماتے تو یہ جملہ حضور ضرور ارشاد فرماتے، اور اس جملے کو حضور 3 مرتبہ اس کی تکرار فرماتے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ اور آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ جس آدمی میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ اکبر، امانت داری بہت بڑی بات۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کبھی کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی امانت دیکھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور بیچارہ جس نے رکھایا وہ گھر کے چکر مارتا مارتا تھک کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کی امانت اس سے واپس نہیں ملتی۔ جو ماحول معاشرے میں ہم اور آپ ہیں عزیزان گرامی، کبھی زندگی نے وفا کی، خاص ہم امانت اور امانت داری پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج لوگ امانت داری کے معاملے میں کس قدر غیر محتاط ہیں وہ میرا خیال ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرات
میری طرح میں بھی آپ کی طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں رہتا ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی طبیعت امانت پر کس طریقے سے خراب ہو جاتی ہے۔ بعض شرعی مسائل ایسے ہیں کہ جس کی امانت ہے اسے بھی صبر نہیں آئے گا۔ مثلا فقہا امانت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی امانت میرے پاس رکھی اور میں نے آپ کی امانت کی اسی طرح حفاظت کی جیسا کہ میں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں، میری غفلت کا اس میں کوئی دخل نہ تھا، تالا چابی جو اس زمانے میں رواج اس میں وہ ساری چیزیں ہیں، اور چوری ہو گئی۔ اب جب چوری ہو گئی تو میرے پاس اب آپ پر یعنی آپ کو دینا مجھ پہ ضروری نہیں، چوری ہو گیا مال، میرا بھی مال چوری، آپ کا بھی چوری ہو گیا۔ مجھے بتائیے آج کوئی کسی کے پاس 10 لاکھ روپے رکھوا اور رات میں چوری ہو جائے، صبح ہونے پر وہ کہے بھائی میرے بھی 15 تھے تمہارے 10، وہ تو چور چوری کر کے لے گئے، تو پوری کراچی میں اس کا ڈھنڈورا ہوگا نا، کم وقت اتنی بڑی داڑھی جبہ نمازی پرہیزگار اور امانت کھا گیا، یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے امانت رکھنا ہی بالکل بیکار ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی ادارے موجود ہیں امانت رکھنے والے، لوگ وہاں جمع کرائیں، وہ اس لیے اب کسی کی امانت اپنے پاس رکھنے سے گریز کیجیے۔ مگر وہ دور اور تھا۔ اب ایک بات یہ حضور جناب بغیر تردد نکل جائیں اور ہجرت کو چلے جائیں تو دوسرے دن مکہ میں مجمع لگ جائے، ارے کوئی کہ ہماری یہ امانت، ہماری اتنی چاندی، اتنا سونا وغیرہ وغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ پورے منصوبے سے یہ کام ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹو اور یہ لو ساری امانتیں۔ اللہ صبح جب اس کا چرچا ہوگا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے، جو جو لوگ آئیں ان کی یہ امانتیں ان کو واپس کر دی جائیں، اور ان کو لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد جب حضور باہر نکلے، چاروں طرف سے کفار مشرکین نے محاصرہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام کو پکڑنے کا یہ بات کسی طریقے سے ان پہ ترشح ہو گئی، لیک ہو گئی۔ وہ حضور کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف جمع تھے۔ حضور علیہ السلام جب نکلے تو آپ کے دہن، آپ کی زبان پر سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے اپنے کاشانے سے نکلے، اور آپ کے دہن پر یہ زبان پر یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کا پڑھنا تھا کہ سب کے سب اندھے ہو گئے، کوئی بھی حضور کو نہیں دیکھ پایا۔ اور سب سے بڑا کمال میں نے عرض کیا، ثانی اثنین، دوسرا کون تھا؟ یہ تو اکیلے نکلے تو اچانک دیکھا کہ صدیق اکبر انتظار میں کھڑے ہوئے۔ کہا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے تو تم سے نہیں کہا کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے، نہ میں نے تمہیں وقت کا تعین اور نہ جناب تاریخ کا تعین، تم کیسے یہاں پہنچ گئے؟ آئیے ہندوستان کے تصوف کے بہت بڑے امام حضرت علامہ امام الائمہ تصوف کے امام علامہ عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالی صدر سنابل میں وہ اپنے ایک سملے میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ عبد الواحد بالگرامی کلام کرتے کہ حضرت صدیق اکبر کی وہ نیکی جو ساری امت بلکہ حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں میں وہ ایک نیکی، کبھی گفتگو ہم اس پر الگ کلام کریں، ایک نیکی کے برابر وہ ایک نیکی کیا تھی؟ علامہ عبد الواحد بالگرامی تصوف کے امام اپنا موقف یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور باہر نکلے اور ابو بکر صدیق کو دیکھا اور کہا کہ تم یہاں کیسے آئے، حالانکہ میں نے تمہیں نہ بلایا اور نہ تمہیں دعوت دی، نہ تمہیں تاریخ بتائی۔ صدیق اکبر نے ایک جملہ ایسا فرما دیا، ایسا عرض کیا حضور کی بارگاہ، جس نے انہیں اتنی بلندی، اللہ اللہ، ان کی بلندی کو کہکشاں سے ملا دیا، عرش مولا سے ان کی بلندی کو ملا دیا۔ اور وہ جملہ یہ تھا کہ پیارے مصطفیٰ آپ یاد کیجیے فلاں موقع پر جب آپ نے ارشاد فرمایا تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کو یہ حکم دے گا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے، مکہ مکرمہ سے وہ ہجرت کر کے چلا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بعد ہر رات میں یہاں پیرا دیتا رہا کہ شاید یہی شب ہجرت تو نہیں ہے، کہیں یہی شب ہجرت تو نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو پا لیا، روزانہ سرکار کے کاشان اقدس کا پہرا دے رہے کہ شاید یہ شب ہجرت ہے۔
اور ان کی قسمت دیکھی کہ انہوں نے شب ہجرت کو پا لیا اور صدیق اکبر کو ساتھ لے گئے. علامہ عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں یہ ہے وہ نیکی جو تمام صحابہ کرام بلکہ پوری امت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبقت لے گئے. علامہ عبد الواحد بالگرامی کا یہ اپنا موقف ہے، ورنہ اس کے علاوہ عزیزانی گرامی اور بھی حدیثیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری روایتیں اس معاملے پر ہیں، اس پر کلام الگ کریں. یہ لے کر کے نکلے اور لے کر نکلنے کے بعد پہلے صدیق اکبر کے گھر گئے، کچھ مناسب سامان باندھا. مناسب سامان باندھنے پر کیا ہوا کہ ایک گٹری جب باندھی گئی تو گٹری کو لپیٹنے کے لیے کوئی رسی چاہیے تھی. رسی کہاں سے ملتی؟ جلدی میں کوئی چیز مل نہیں رہی. صدیق اکبر کی صاحبزادی اللہ اکبر ایثار کا تو ایک عجیب انداز تھا اس زمانے میں. اللہ اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے تو نجات ہو جائے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا کمربند نکالا، 2 ٹکڑے اس کے کیے، ایک بطور کمربند ڈالا اور دوسرے کمربند کے حصے سے حضور کے توشے اور سامان کو لپیٹ دیا. جب بھی یہ صاحبزادی حضور علیہ السلام کے سامنے آتی ابو بکر صدیق کی تو حضور نے ان کا نام ہی رکھ دیا تھا 2 کمربند والی. جب انہیں دیکھنا ہوتا تو فرماتے ہو 2 کمربند والی کہاں ہے. جب یہ سامنے آتے حضور 2 کمربند والی کہہ کر ان کو مخاطب کرتے. کس طریقے سے یہ چلے گئے. جانے کے بعد صدیق اکبر کے غلام پر یہ پابندی تھی کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے آئیں. بتا دیا تھا کہ ٹھکانہ کہاں ہے، اور بکری چرانے کے بعد ادھر ادھر آن کر موقع مناسب سمجھے فوراً غار میں دودھ پہنچا دیں. صدیق اکبر کی صاحبزادی پر یہ پابندی تھی کہ وقت مناسب دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے والد ماجد کو وہ گویا توشہ پہنچا دیا کریں. یہ سارا سلسلہ 3 دن تک جاری رہا. عزیزان گرامی، جب غار کے قریب پہنچے، ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر چلتے چلتے چھل گئے. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا. محترم حضرات، جنہوں نے غار ثور کا سما دیکھا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہمیں کا بڑا طاقتور جوان جو ہے وہ بھی غار ثور تک پہنچنے میں ہانپنے لگ جائے. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضور کو اپنے اوپر لے کر صدیق اکبر دوڑ رہے، اللہ اکبر، دوڑ رہے تھے حضور کو لے کر. یہ ان کی قوت ایمانی تھی. غار کے قریب پہنچ کر کیا کیا؟ کہا حضور میری گزارش یہ ہے، یہ غار بہت پرانا ہے، آپ پہلے یہاں بیٹھے، میں غار کو صاف کر کے پھر آپ کو بلاؤں گا. اب اندھیرا، صدیق اکبر نے اندھیرے میں غار کو صاف کرنا شروع کیا. بہت بڑا غار نہیں، اس کو اندھیرے میں ٹٹولنا شروع کیا. ایک روایت میں ہے کہ ٹٹولنے پر جو جو سوراخ پائے گئے، اپنے جناب کرتے کو پھاڑ کر اور اس میں ڈانٹ اور کاٹ کی طریقے سے گھسڑ دیے. سارے جناب سوراخ بند کر دیے، مگر پھر بھی ایک سوراخ کھلا رہا. سب صفائی کرنے کے بعد کہا حضور اب آپ تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو اس غار کے سوراخ پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ غار کا سوراخ اتنا بڑا تھا کہ اپنا پیر وہاں آپ نے ڈال دیا. ایک روایت تو بہت مشہور ہے کہ سانپ ڈس رہا تھا، لیکن بعض روایت میں کہ ایک نہیں بلکہ کئی سانپ اس غار میں تھے. ساری رات اپنا انگوٹھا لیے بیٹھے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زانو اقدس پر آرام کر رہے تھے. تکلیف انسان تھے، بشری تقاضے بھی ہوتے، اور آپ ماہرین سے پوچھئے کہ سانپ کے ڈسنے آدمی کے بدن میں ایسی شدت، ایسی حدت پیدا ہوتی ہے، بڑا بڑا طاقتور آدمی برداشت نہیں کر سکتا، مگر برداشت کیے رہے. آخر کے تو انسان تھے، بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں. ایک روایت کے مطابق تکلیف، اذیت اور سوزش سے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسوؤں کی لڑی جب پیارے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی تو وہاں تو مصطفیٰ علیہ السلام کا کیا کہنا. حضرت ام المومنین حدیث بیان کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، اچانک جاگے اور جاگنے کے بعد نماز کی نیت کر لی. میں نے کہا حضور میں نے تو آپ ہی سے یہ سنا کہ جب آدمی سو جائے، جب اسے نیند آئے تو اس کا تو وضو ٹوٹ جاتا، اور آپ نے تو بغیر وضو نماز پڑھنی شروع کر. فرما صدیقہ یہ نہیں کہ میرا یہ معاملہ، ہم نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو صرف ہماری آنکھ بند رہتی ہے، دل ہمارا بیدار رہتا ہے. بس صدیق اکبر کے چند آنسوؤں نے
حضور علیہ السلام کو جگا دیا. پوچھا ابو بکر یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور یہ معاملہ. فرمایا تم نے مجھے جگایا نہیں؟ کہا میں اس سوزش کو برداشت اس لیے کرتا رہا کہ کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ آئے. اللہ اکبر، جان قربان کر دی مگر پیارے مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہیں آئے. دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ایثار. ارے پیسہ، مال، دولت، زر، یہ کیا بیچتا ہے جان کے آگے؟ اپنی جان قربان کر کے پیارے مصطفیٰ کی نہیں، حضور کی نیند کی حفاظت کر رہے. اللہ اکبر. ایک روایت میں جس میں یہ فرمایا کہ پیر ڈال دیا، حضور نے اپنا دست کرم پیر پر پھیرا، پیر بالکل صحیح ہو گیا. اور وہ روایت کہ جس میں سانپ نے ایڑی میں ڈس لیا، اللہ اکبر، صدیق اکبر کو حضور نے اپنا لعاب دہن جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور نے وہاں لگا دیا. سارا زہر اس دہن اقدس کے لگنے کے بعد عزیزانی گرامی کافر ہو گیا. یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دوا، یہ دوا میں شفا نہیں، شفا تو دستے قدرت میں ہے. اسی لیے حکیم جب اوپر نسخہ لکھتا ہے، دیندار حکیم اور ڈاکٹر کیا کرتا؟ یہ دوا، یہ دوا، یہ دوا، ساری دوائیں تجویز کرتا، مگر اوپر یہ جملہ یا تو اس کے نسخے میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور یا دیندار حکیم اوپر ہوا شافی. یہ دوا تو ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. ارے کون سی دنیا کے دوا میں وہ شفا کہ جو پیارے مصطفیٰ کے دہن میں تھی، دہن لگنے کے بعد، لعاب دہن لگنے کے بعد ان کا پیر بالکل بھلا چنگا ہو گیا، بالکل درست ہو گئے. کفار مشرکین چاروں طرف پہاڑی کو گھیرے میں لے کر ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. خدا کا کرنا دیکھیے، جب ان کے قدموں کی آہٹ پائی گئی، صدیق اکبر گھبرا گئے. کیسے ڈرے؟ کس طرح ڈرے؟ اپنے لیے ڈرے، اپنی جان کے لیے ڈرے. یہ تو ایک کامن سینس عقل رکھنے والا آدمی جانتا. شیعہ کا ایک اعتراض یہ بھی، مجھے بتائیے اگر یہ اپنی جان کے لیے ڈرتے تو آتے کیوں؟ اگر اپنی جان بچانی ہوتی تو آتے کیوں؟ اپنی جان بچانی ہوتی تو ساتھ کیوں چلتے؟ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو حضور کو کندھے پر اٹھا کر کیوں جاتے؟ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو سانپ سے کیوں کٹوا؟ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو غار میں وقت کیوں گزارتے؟ یہ حزن، یہ ملال، یہ خوف کس لیے تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے پیارے مصطفیٰ کو کوئی صدمہ نہ پہنچا. ایسا نہ ہو کفار مشرکین اندر آ کر حضور کو کوئی صدمہ نہ پہنچا دے. اب آپ گھبرانے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ وہ طمانینت عطا فرماتا. بڑے بڑے خوف کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قطعی نہیں گھبراتے. آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر مت گھبراؤ، بالکل غم مت کرو. اور وہی نقشہ قرآن مجید سورہ توبہ جو آیت میں نے تلاوت کی، ثانی اثنین، ایک میں کہ دوسرے، یہ دونوں جب غار میں، ایک میں کہ دوسرے نے اپنے صاحب سے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ غار میں تھے، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق مت ڈرو. وہ دو آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی فرما رہا تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ آگے کی آیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا سکینہ نازل فرمایا کہ صدیق اکبر کو طمانینت ہو گئی. 3 دن رہنے کے بعد جب غار سے نکلے پھر وہی ثانی اثنین کا جلوہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں ہے چند قدم آگے چلتے، چند قدم پیچھے چلتے، چند قدم دہنے، چند قدم بائیں. حضور علیہ السلام نے فرما جبکہ وہ سب کچھ جانتے مگر تم تک یہ بات پہنچ جائے کہ کوئی شخص اپنے آقا پر ایثار کرے تو ایثار کا جذبہ کیسا. کہا ابو بکر یہ کیا معاملہ؟ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. کہا حضور جب مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا رہا کہ خطرہ آگے ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خطرہ پیچھے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خطرہ دہنی جانب ہے میں دہنی جانب ہو جاتا ہوں، اور مجھے پتا لگتا ہے کہ خطرہ بائیں جانب میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں، تاکہ کوئی حملہ آور اگر ہو تو سب سے پہلے ابو بکر نشانہ بنے، آپ کو صدمہ نہ پہنچے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں میں صدیق اکبر کے نالین کے صدقے وہ طمانینت، وہ ایقان کی دولت عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.